अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। और इस प्रोग्राम में हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है बज़्म शोरा। एक ऐसी अदबी महफिल जहां हम बरसगीर के अजीम शायरों की जिंदगी, शख्सियत, फिक्र, मोहब्बत, दर्द, इनकलाब और उनके लाजवाल कलाम के सफ़र पर चलते हैं। यहाँ हम सिर्फ अशार नहीं सुनेंगे, बल्कि उन लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई रूह, तारीख, जज्बात और ज़माने की धड़कन को भी महसूस करेंगे। वो शायर जिन्होंने मोहब्बत को ज़बान दी, इनकलाब को आवाज़ दी और इंसान के अंदर छुपे एहसासात को हमेशा के लिए लफ्ज़ों में कैद कर दिया। तो आइए अदब और शायरी की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। आज हमारी इस महफिल का मेहमान एक ऐसा शायर है जो सिर्फ शायर नहीं था, फलसफी था, खतीब भी था, ड्रामा निगार भी था, मौसीकार भी था और सबसे बढ़कर एक ऐसा अदीब था जिसने रूहानियत को शायरी का लिबास पहनाया। वो शायर जिसने बुद्ध की जिंदगी को सिर्फ मजहबी रिवायत के तौर पर नहीं, बल्कि एक अजीम इंसानी सफर के तौर पर बयान किया। वो शायर जिसके यहाँ लफ्ज सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं आते, बल्कि इंसान को अंदर से बदलने के लिए आते हैं। आज हम बात करेंगे कदीम हिंदुस्तान के अजीम संस्कृत शायर, फलसफी और बुद्धमत के मुमताज आलिम अश्वघोष की। अश्वघोष का नाम संस्कृत अदबी तारीख में निहायत एहतराम के साथ लिया जाता है। उन्हें अक्सर कालिदास से पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। बाज अहले इल्म उन्हें संस्कृत ड्रामे का इब्तिदाई मैमार भी करार देते हैं। उनका ज़माना अमूमन पहली या दूसरी सदी ईस्वी के करीब माना जाता है और रिवायत के मुताबिक वो कशान बादशाह कंचक के अहद से वाबस्ता समझे जाते हैं। अश्वघोष की असल अजमत यह है कि उन्होंने मजहब को खुश्क वाज नहीं बनने दिया, उन्होंने फलसफे को मुश्किल बहस नहीं रहने दिया, उन्होंने रूहानियत को खानकाह की दीवारों में कैद नहीं किया, बल्कि इन सब को शायरी, कहानी, मंजर, किरदार और जज्बे में डाल दिया। उनकी सबसे मशहूर तसनीफ बुद्ध चरित है, जिसे संस्कृत में बुधा चरित्र कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध की जिंदगी पर एक अजीम रज़्मिया और शेरी दास्तान है। इसमें बुद्ध की पैदाइश, शाही जिंदगी, इंसानी दुख का मुशाहिदा, दुनिया से बेनियाजी, सच की तलाश, रियाजत, इरफान और नजात के सफर को शायराना अंदाज में बयान किया गया है। अश्वघोष का कमाल ये था कि वो सिर्फ अकीदे के शायर नहीं थे, वो इंसान के बातिन के शायर थे। वो जानते थे कि इंसान को बदलने के लिए सिर्फ हुक्म काफी नहीं होता, इंसान को बदलने के लिए दिल तक पहुंचना पड़ता है, और दिल तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत रास्ता अदब है, शायरी है, किस्सा है, तमसील है, मकालमा है। उनकी एक और अहम तसनीफ सुंदरानंद है, जिसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद के रूहानी सफर को बयान किया गया है। उस दास्तान में दुनियावी मोहब्बत, हुस्न, ख्वाहिश, कशिश और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूहानी बेदारी का सफर दिखाया गया है। यानी अश्वघोष इंसान को बुरा कहकर रद्द नहीं करते, बल्कि उसकी कमजोरियों को समझते हैं, उसकी ख्वाहिशात को पहचानते हैं और फिर उसे एक बुलंद तर शऊर की तरफ ले जाते हैं। यही एक बड़े शायर की पहचान है। बड़ा शायर इंसान पर हुक्म नहीं चलाता, वो इंसान को आईना दिखाता है, वो उसे झंझोड़ता भी है मगर मोहब्बत से, वो उसे सवाल देता है मगर जवाब जबरदस्ती नहीं ठूंसता। अश्वघोष के यहाँ भी यही कैफियत मिलती है। उनकी शायरी में दरबार की शान भी है, जंगल की खामोशी भी है, शहजादे की बेचैनी भी है, राहिब की रियाजत भी है, इंसानी दुख भी है और नजात की उम्मीद भी। अश्वघोष को समझने के लिए हमें उस जमाने को भी समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए।
یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مذہبی اور فلسفیانہ مکاتب فکر بھرپور انداز میں موجود تھے۔ ویدک روایت، بدھ مت، جین مت، مختلف فلسفیانہ دبستان، سب اپنی اپنی جگہ انسان، کائنات، دکھ، نجات اور حقیقت کے سوالات پر غور کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اشوگھوش نے بدھ مت کی تعلیمات کو سنسکرت کے بلند ادبی سانچے میں ڈالا۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بدھ مت کا ابتدائی ادب زیادہ تر پالی اور پراکرت زبانوں میں تھا۔ اشوگھوش نے سنسکرت کی ادبی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بدھ کی زندگی اور تعلیمات کو ایک وسیع تہذیبی اور ادبی مقام عطا کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اشوگھوش صرف مذہبی مبلغ نہیں تھے، وہ ایک فنکار تھے، اور فنکار کا کام صرف بات کہنا نہیں ہوتا، بات کو اس طرح کہنا ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جائے۔ مثلاً جب وہ گوتم بدھ کی شاہی زندگی کو بیان کرتے ہیں تو صرف محل، دولت، آسائش اور شان و شوکت کا ذکر نہیں کرتے، وہ اس شان و شوکت کے اندر چھپی ہوئی بے چینی کو بھی دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، تب بھی اگر اس کے اندر سوال زندہ ہو تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سوال ہی اشوگھوش کی شاعری کا مرکز ہے۔ انسان دکھ سے کیوں دوچار ہے؟ جوانی کیوں ڈھلتی ہے؟ حسن کیوں ماند پڑتا ہے؟ طاقت کیوں ختم ہوتی ہے؟ زندگی موت کی طرف کیوں جاتی ہے؟ اور کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو انسان کو اس خوف، اس دکھ، اس بے قراری سے آزاد کر سکے؟ اشوگھوش انہی سوالات کو شاعری میں بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ادب صرف بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو زندگی، دکھ، خواہش، اخلاق، علم اور باطنی سکون کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر قدیم شاعروں کو صرف تاریخ کی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، جیسے وہ کسی میوزیم کی الماری میں رکھے ہوئے نام ہو، مگر اشوگھوش جیسے شاعر آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ انسان آج بھی وہی سوال پوچھ رہا ہے۔ آج بھی انسان دولت کے باوجود بے چین ہے، آج بھی انسان شہرت کے باوجود تنہا ہے، آج بھی انسان علم کے باوجود الجھا ہوا ہے، آج بھی انسان ترقی کے باوجود اندر سے خوفزدہ ہے، اور آج بھی انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، آخر سکون کہاں ہے؟ اشوگھوش کا جواب یہ ہے کہ سکون باہر کی فتح میں نہیں، اندر کی بیداری میں ہے۔ ان کے ہاں شاعری صرف لفظوں کا حسن نہیں بلکہ روح کی تربیت ہے۔ ان کے ہاں جمال بھی ہے، مگر جمال کا مقصد صرف لطف نہیں، بیداری ہے۔ ان کے ہاں داستان بھی ہے، مگر داستان کا مقصد صرف تفریح نہیں، معرفت ہے۔ ان کے ہاں فلسفہ بھی ہے، مگر فلسفے کا مقصد صرف بحث نہیں، نجات ہے۔ اس لیے اشوگھوش کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک شاعر کو نہیں پڑھ رہے بلکہ ایک ایسے انسان سے مل رہے ہیں جو ہمیں ہمارے اندر کے شور سے نکال کر ایک گہری خاموشی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اشوگھوش کی شاعری کی زبان سنسکرت ہے، مگر اس کا پیغام کسی ایک زبان کا پابند نہیں۔ ان کی زمین ہندوستان ہے، مگر ان کا سوال پوری انسانیت کا سوال ہے۔ ان کا موضوع بدھ ہیں، مگر ان کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو دکھ کو سمجھنا چاہتا ہے، خواہش کو پہچاننا چاہتا ہے، اور زندگی کو صرف گزارنا نہیں، جاننا چاہتا ہے۔ دوستو صاحبو، اشوگھوش کی ادبی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کالیداس سے پہلے سنسکرت کا وہ بلند شاعرانہ معیار قائم کرتے ہیں جس میں کلاسیکی جمالیات، تمثیل، موسیقیت، کردار نگاری اور فلسفیانہ گہرائی سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ادب میں ان کا نام ایک پل کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف قدیم روحانی روایت ہے، دوسری طرف کلاسیکی سنسکرت شاعری کا عروج ہے، اور ان دونوں کے درمیان اشوگھوش کھڑے ہیں۔ وہ روایت کو فن بناتے ہیں، فکر کو شعر بناتے ہیں، اور مذہب کو انسانی تجربہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ ہر دور میں مذہب پر لکھنے والے بہت ہوئے ہیں، فلسفہ بیان کرنے والے بھی بہت ہوئے ہیں، شاعری کرنے والے بھی بہت ہوئے ہیں،
مگر جو شاعر ان تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلے اور پھر بھی شعر کو خشک نہ ہونے دے، وہ کم پیدا ہوتے ہیں۔ اشوگھوش انہی کم پیدا ہونے والوں میں سے ہیں۔ ان کے ہاں گوتم بدھ صرف ایک مقدس شخصیت نہیں بلکہ ایک حساس انسان بھی ہیں، ایک شہزادہ جو دنیا کی حقیقت دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے، ایک طالب حق جو آسان جوابوں سے مطمئن نہیں ہوتا، اور ایک راہی جو اپنے اندر کے اندھیرے سے گزر کر روشنی تک پہنچتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اشوگھوش کی شاعری میں بدھ کی زندگی ایک مذہبی واقعہ نہیں رہتی بلکہ ایک انسانی سفر بن جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو ہر انسان کسی نہ کسی سطح پر طے کرتا ہے، کوئی دولت سے مایوس ہو کر، کوئی محبت سے زخمی ہو کر، کوئی بیماری دیکھ کر، کوئی موت کا سامنا کر کے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کر، اور کوئی صرف ایک سوال کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اشوگھوش ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شاعری کا سب سے بڑا منصب صرف خوبصورت الفاظ کہنا نہیں بلکہ انسان کو اس کے اصل سوال سے ملانا ہے۔ شاعر اگر صرف لفظ بناتا ہے تو کاریگر ہے، شاعر اگر دل بناتا ہے تو فنکار ہے، اور شاعر اگر شعور جگاتا ہے تو معلم بھی ہے، رہنما بھی، اور زمانے کا ضمیر بھی۔ اشوگھوش اسی تیسرے درجے کے شاعر ہیں۔ وہ صرف شعر نہیں کہتے، وہ شعور جگاتے ہیں۔ وہ صرف کہانی نہیں سناتے، وہ زندگی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ صرف بدھ کی سیرت نہیں لکھتے، وہ انسان کے اندر بدھ ہونے کے امکان کو روشن کرتے ہیں۔ آج کی بزم شعراء میں ہم نے قدیم ہندوستان کے عظیم سنسکرت شاعر، فلسفی اور بدھ ادیب اشوگھوش کی زندگی، فکر اور ادبی عظمت کا مختصر سفر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ادبی اور تاریخی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو ادب، سنسکرت ادب، کلاسیکی شاعری، رزمیہ داستانوں اور برصغیر کے عظیم شعراء اور دانشوروں کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔